105 کی امپلیمنٹیشن کی ہے اس وقت، رول کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی پہلے ہی فرصت پہ آ جانا چاہیے تھا، بلکہ کل سیشن کے دوران ان کی اریسٹ ہوئی ہے اور کل ہی یہ اعلان ہو جانا چاہیے تھا۔ بہرصورت میں تو پھر 108 پہ آتا ہوں۔ 108 یہ کہتا ہے، میرے خیال ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے پروڈکشن آرڈر کے بارے میں، کہ ایک رکن اسمبلی جب منتخب ہو کے یہاں آ جاتا ہے تو اس کا اور اس کے جو بھی کانسٹیٹیوئنٹس ہیں، اس کے ووٹرز ہیں، ان کا حق ہوتا ہے کہ اس کی نمائندگی اس ایوان میں ہو۔ جب آپ اس کو، اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، اور بلکہ اس ہاؤس میں بھی لیڈر آف اپوزیشن کے کیس میں یہ بات ضرور امپلیمنٹ کر دی گئی ہے، لیکن کسی بھی رکن کو، اور اس کیس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے کیس میں بھی یہ لازم ہے کہ ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جو ہے فوری طور پہ نکالا جائے، تاکہ وہ آ کے اس ایوان کی کارروائی کا حصہ بن سکیں، وہ ووٹ دے سکیں، وہ لیجسلیشن پہ بات کر سکیں، وہ جو بھی ریپرزنٹیشن ہے وہ کر سکیں۔ یہ آپ کسی ایک پورے 7 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کو یکسر اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو روش چلی ہوئی ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پوری کی پوری فرنٹ بینچ اور پھر پیچھے والی بینچز ایک ایک کر کے وہ سب کے سب اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ یا تو اب اگلے سیشنز جو ہیں وہ آپ کو اڈیالہ جیل میں کرنے پڑیں گے تاکہ جو ہے ممبران اس کا حصہ بن سکیں، ورنہ پھر اس اسمبلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے۔ محترم چیئرمین بلاول صاحب جو کہ اس اسمبلی کے رکن ہیں، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں ایسے معاملے میں جو کہ وہ 1 سال کے تھے، اس زمانے کا ان سے کوسچنئر پوچھا جا رہا ہے۔ اب بھائی 1 سال کے، پاکستان کے 1 سال والوں سب کو بلا لو، ان سب سے آپ سوالات کرنا شروع کر دو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد گندا کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ اتنا کچرا پھینکو کہ کچھ نہ کچھ تو لگ ہی جائے گا نا، سٹک ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم احتساب کا نام لے رہے ہیں، لگتا تو نہیں ہے، لگتا تو یہ ہے کہ ون پارٹی رول کرنا چاہتے ہیں، لگتا تو یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف ہاؤس کا وہ سائیڈ ہو، یہ سائیڈ نظر ہی نہ آئے، ان کی باتیں نہ ہوں۔ مارشل لاء میں ایسا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرز کے زمانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پوری اپوزیشن اندر جیلوں میں ہو۔ یہ جمہوریت میں تو اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، کتنے 7 سال کے بعد ایک شخص کو جو اکیوز تھا اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے اپروور بنا دیا گیا ہے۔ اب کوئی ایویڈنس نہیں ملتا تو لوگوں کو کوورس کر کے ان کو اپروور بنایا جا رہا ہے۔ جناب والا ایسا کیس ہے جس میں حکومت پاکستان پہ $800 ملین کا جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جو ہے ایوارڈ دیا گیا ہے پاکستان کے خلاف کہ جی جو پاکستان حکومت نے کیا وہ غلط تھا اور ان کو آپ اتنے پیسے دیں۔ تو بھائی اب جب اس کا تو کوئی جواب دے کہ بھئی وہاں پہ 800 ملین کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، پاکستان کا جو خسارہ ہے اس میں اچھا خاصا ایک ڈینٹ ہے، وہ اگر آپ نے دے دیا الٹیمیٹلی آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں جا رہے ہیں پیسہ ریز کرنے کے لیے تو پہلے تو وہ کہیں گے کہ جی آپ کی لائبلٹیز ہیں، پہلے آپ وہ پوری کریں۔ تو جناب والا سوال یہ ہے کہ صرف اپوزیشن کو گندا کرنے کے لیے آپ ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، آپ پاکستان میں کتنا انتشار پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان میں گورنمنٹس جب بات کرتی ہیں انویسٹمنٹس کی تو گورنمنٹس ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس میں باہر والے کمفرٹیبل فیل کریں آنے میں۔ یہاں تو باہر تو کجا پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہو رہے۔ آپ بزنس مین کو دیکھ لیں، آپ چھوڑیں سیاستدانوں کو، بزنس مین کو دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کہ جی نیب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ جناب والا کیا پاکستان کی ہسٹری ہم سب بھول گئے ہیں؟
کیا ہم اس سے پہلے والے جب بھی احتساب کے ادارے بنے بدقسمتی سے کوئی بھی کرپشن پہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا تھا، ہر ایک جو ہے وکٹمائزیشن پہ کام کرتا تھا. اس سے پہلے احتساب بیورو تھا، اس سے پہلے بھی ایبڈو پروڈار پتہ نہیں کیا کیا اس ملک میں چیزیں انوینٹ ہوئی ہیں سیاستدانوں کو جو ہے قابو کرنے کے لیے. یہ نہیں کرتے کہ ہم لوگوں پہ چھوڑ دیں. سیاستدانوں کا اپنا جو کردار ہے لوگ اس کو جج کرتے ہیں، اس کے مطابق ان کو ووٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں تو لوگوں کی سمپتھی ان کے پاس چلی جاتی ہے. یہ تو نہ سیاست ہے اور نہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. تو جناب والا ایک تو فوری طور پہ پروڈکشن آرڈر خواجہ سعد رفیق کا نکالا جائے اور یہ سارا میڈیا ٹرائل جو ہے پالیٹیشینز کا وہ بند کر دیا جائے.